بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کرنے میں کیوں سست ہیں اور کیوں دلچسپی نہیں لیتے، بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود عمل میں ہم سست اور غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بنیادی طور پر یہ عرض کروں گا کہ آدمی اپنے ہدف کا تعین نہ کرے تو ایسی صورت میں عمل میں سست ہو جاتا ہے۔ چند باتوں کو اجمالی طور پر جان لینا کافی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہے کہ آدمی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، حالانکہ وہ جان رہا نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن تظاہر کر رہا ہے، ظاہر بینی سے کام لے رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ بس جب پتہ ہی نہیں ہے تو عمل نہیں کرے گا، یہ بھی سستی ہو سکتی ہے۔ واقعی جاہل ہونا مقصد سے، ہدف سے، منزل سے۔ دوسرا جان لینا اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہ جاننا، دو۔ تیسرا جاننا لیکن اس پر ایمان و عقیدہ نہ رکھنا۔ فقط جان لینا کافی نہیں ہے، ادراک کافی نہیں ہے، اس ادراک کے ساتھ عقیدہ اور ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ و ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں کرے گا، اور اس عقیدہ و عمل کی پختگی کا عمل میں بڑا دخالت ہے۔ جتنا ایمان اس کا پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی حساب سے وہ عمل کی طرف بھی دلچسپی لے گا اور عمل بھی اس کا ہمیں نظر آ جائے گا۔ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ اس طرح سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ فرعون کے بارے میں ہے، فرعون کو یقین تھا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں بندہ ہوں خدا کا، اور یہ سارے جن کے اوپر میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہا ہے، یہ سب بندے ہیں اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں، وہ جانتا تھا۔ لیکن جاننے کے باوجود اس کا دعویٰ کہ میں رب ہوں تمہارا، وجہ یہی ہے کہ ان کو ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو الگ ہے کیا جاننا اور ایمان؟ جی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ علم کا تعلق آپ کے ادراک کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کا ذہن اور دماغ درک کر سکتا ہے مسائل کو، چیزوں کو، امور کو، لیکن ایمان کا تعلق دل کے تسلیم کرنے سے ہے، اور دل تسلیم نہ کرتا ہو تو آدمی استدلال تو کرتا ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ دلی طور پر مومن نہیں ہے۔ تو پس یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ عمل میں سستی کی ایک وجہ، جو مختلف وجوہات ہوئیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فقط جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ہدف کے اوپر اپنا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کو سمجھنا اور اس کے اوپر اپنا ایمان بھی ضروری۔ جیسے جیسے ایمان اس کا کامل ہوتا جائے گا، اسی حساب سے اس کا عمل بھی بڑھتا جائے گا، اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آدمی کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں آیا نا کہ اسی دیکھنے کے حوالے سے مختلف مراتب بیان کر لیے ہیں، جو حق الیقین کے لحاظ سے دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو اصل وجہ ان وجوہات میں سے یہ ہے کہ اولاً تو واقعی طور پر آشنائی نہیں رکھتے ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اپنے اس مقصد سے، مقصد اعلیٰ سے اس حد تک آشنائی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تربیت کا فقدان بھی اثر رکھتا ہے۔ ابتدائی طور پر آدمی کی اگر تربیت ہو جائے، اس کو آگاہی دی جائے کہ تمہاری منزل کیا ہے، تم کسی پس چیز کے لیے نہیں خلق کیے گئے ہو، تم انسان ہونے کے اعتبار سے تمہیں ایک مقصد اعلیٰ کے لیے، یعنی خدا نے ہر چیز کی خلقت میں ایک مقصد رکھا ہے۔ سب کا مقصد محدود ہے، یعنی تمام اشیاء کا مقصد محدود ہے۔ نباتات ہیں، ان کا مقصد محدود ہے، اسی طرح سے حیوانات ہیں، ان کا مقصد محدود ہے، لیکن انسان کا مقصد محدود نہیں رکھا۔ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے، تو چونکہ کمال خداوند متعال لامحدود ہیں، بس انسان کا یہ مقصد بھی
لامحدودیت کی طرف جاتا ہے۔ اس کو جس حد تک وہ سمجھے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کا تقرب حاصل کرنا ہے، جب یہ معرفت اسے حاصل ہو جائے گی اور ایمان اس پر اس کا پختہ ہوگا تو عمل بھی اس کا کامل، عمل میں بھی وہ ہمیں جو نا اچھا نظر آ جائے گا، غافل اور لاپرواہ نہیں نظر آ جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں اولیاء کرام کی طرف دیکھیے، علماء، اکابر علماء کی طرف دیکھیے، تو وہ ہر چیز کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ جو نا عمل میں ہمیں کامل اور پختہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھا اور اس پر ان کا ایمان ہے کہ ہمیں جو نا خدا نے تمام چیزوں سے بلند و بالا تر خلق کیا ہے اور ہم نے تقرب الہی حاصل کرنا ہے، اس پر ان کا ایمان ہے پختہ، جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ عمل میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر معاشرے کے افراد میں عمل کے لحاظ سے کمی پائی جاتی ہے تو معاشرے کا وہ ماحول بھی اثر رکھتا ہے، یہ بھی میں عرض کروں۔ اگر ماحول دینی تربیتی ہو، اچھے لوگوں کی کثرت ہو، تو اسی صورت میں دوسرا آدمی بھی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو نا افراد غیر ذمہ دار ہوں تو بالآخر لا محالہ اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ یہ ایک جبری اثر نہیں، یعنی اختیار سلب نہیں ہوتا اس آدمی سے، اختیار اچھا کرنے کا اختیار سلب نہیں ہوتا، ارادہ سلب نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بالآخر انسان اس ماحول میں رہتا ہے تو اس ماحول کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلام میں ہجرت کا بھی ایک جو نا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ اپنے دینی واجبات پر عمل نہیں کر سکتے، عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ پر واجب ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں۔ کیوں؟ وہاں کا ماحول آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا اور پھر آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس اعتبار سے عمل کی کوتاہی کے اسباب و علل یہی ہے کہ معاشرے کا برا ماحول بھی اثر رکھتا ہے، اور آدمی کی جہالت بھی اثر رکھتی ہے، اور آدمی کا ہدف کے اوپر، اپنے مقصد کے اوپر، ایمان میں جو ہے نا کمزوری بھی اثر رکھتی ہے۔